اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین نے بس کر دی اس کے اوپر کہ یہ مالک ہیں یہ چاہیں۔ امام زین العابدین کو بعد کے اندر بھی گرفتار کیا گیا۔ جب بعد کے اندر گرفتار کیا گیا نا امام زین العابدین، امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی زیارت کے لیے گیا، میں نے دیکھا امام زین العابدین کو بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، بیڑیوں کے اندر۔ اور جب میں آپ سے ملنے کے لیے گیا، میں آپ کے پاس بیٹھا تو میں رونے لگ پڑا کہ حضور آپ آل رسول ہیں، آل بیت ہیں، سارے لوگ آپ کے در کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، آپ کے توسط سے ہی ساروں کے اوپر کیا ہے، کرم ہے، رحمتیں ہیں، اور آپ کے نانا کی وجہ سے اللہ نے کل کائنات بنائی ہے، اور آپ کو اس حالت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ان کا تو چاہیے تھا کہ آپ کے پاؤں دھوتے، آپ کی خدمت کرتے، اور آپ کو ایک ذرا بھی کوئی تکلیف کا پہنچتا تو اپنے سینے کے اوپر لیتے۔ مجھے رونا آتا ہے کہ آپ کی یہ حالت، آپ کو بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ آپ نے کہا ٹھہرو زوری، ٹھہر جاؤ، رو نہیں۔ حضور روں کیسے نہیں؟ رونے کا مقام ہے، روں کیسے نہیں؟ تو امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جب مجھے روتے ہوئے دیکھا اور میں چپ نہیں ہو رہا تھا، آپ نے بیڑیوں کو جھٹکا دیا، ایسے بیڑیاں ساری کی ساری ٹوٹ گئیں، اور آپ فرمانے لگے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہیں، جیسے رب راضی ویسے ہم راضی، وگرنہ یہ بیڑیاں کیا ہیں، اگر سنگل اور بھی میرے اوپر ڈال دیے جائیں تو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ ایک جھٹکے سے ساروں کو توڑ سکتا ہوں۔ جب زین العابدین کی یہ شان ہے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ امام حسین کی کتنی شان ہوگی، ان کی کتنی طاقت ہوگی، لیکن اسی میں رضا تھی اور وہ اللہ کی رضا کے ساتھ راضی تھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہے تو ہم بھی اسی رضا کے ساتھ کیا ہیں، راضی ہیں۔ امام زین العابدین نے بھی بتلایا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کام وہاں پر جو کیا وہ اتمام حجت کے لیے تھا کہ کل ان کو یہ نہ ہو کہ ہم نے یہ کرنا نہیں تھا، اگر ہمیں کوئی بیان کرتا، ہمارے پاس کوئی آتا، ہمیں بتلاتا، ہمیں احساس دلاتا اور ہماری زمین کو زندہ کرتا، امام علی مقام نے ہر چیز کر دی۔ لیکن اس کے بعد ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امام علی مقام نے اللہ کے نافرمان کے سامنے سر نہیں جھکایا، نافرمان کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، ظالم کی حمایت نہیں کی، اور ہمیں یہ بتلا دیا کہ جب ظالم ایک سائڈ پہ ہو اور مظلوم دوسری سائڈ پہ ہو تو تم نے ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تم نے ظالم کی حمایت نہیں کرنی، تم نے مظلوم کی حمایت کرنی ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اب ہمارے سامنے پوری زندگی امام علی مقام کی، اور آپ کو پتہ ہے امام علی مقام جب میدان کربلا کے اندر چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے، کوئی اس جانب سے تیر چلا رہا ہے، کوئی دوسری جانب سے، کوئی نیزے اور کوئی تلواروں کے زخم کر رہا ہے، عین اسی وقت جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے امام علی مقام کہتے ہیں جب شمر چڑھتا ہے نا آپ کے سینے کے اوپر، آپ پوچھتے ہیں کہ کون؟ اس نے بتایا میں یہ ہوں، میرا نام یہ ہے۔ آپ نے کہا وقت کون سا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ وقت ہے نماز کا۔ آپ نے کہا سائر پہ ہٹ جا، مجھے مہلت دے کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کر لوں، میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں، میرا آخری سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں، پھر تیری مرضی تو جو کرنا، لیکن سجدے سے پہلے میرا سر قلم۔ امام علی مقام نے سجدہ کیا تو سجدے کی حالت میں اس نے کیا کیا، وار کر کے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ آج تو یہ حالت بھی نہیں ہے مسجد کون تیر برسا رہا ہے، آج تو گرمی بھی نہیں ہے اور اس طریقے سے سردی بھی نہیں، مسجد کے ہر سہولت ہے، تیر بھی نہیں برس رہا ہے، سکون ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم نماز قضا کرتے ہیں نا تو امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ کیوں؟ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً یہ کہہ دیا کہ جب ان کی بارگاہ میں گئے کہ یزید کیا تھا، بے نمازی تھا، یزید کیا تھا، نافرمان تھا، یزید کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والا تھا، امام علی مقام کی بارگاہ میں ہم جا کر کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا جی ہماری سفارش کریے، امام علی مقام نے کہہ دیا یزید بے نمازی تھا، یزید خبیث تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اور تم نے کیا کیا، تم نے اگر بے نمازی تم رہے،
اس کا مطلب ساری زندگی ڈیوٹی تو یزید کی کرتے رہے تو اجر حسین سے مانگنے کے لیے آ گئے؟ یہ نہیں، ڈیوٹی بھی انہی کی کریں اور انہی کے نام کی مالا جپیں اور انہی کے فرمان کے مطابق چلتے رہیں۔ نماز انہوں نے پڑھی، نماز کو کبھی بھی قضا نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و خدا الحمد للہ رب العالمین۔